خدائے قہار ہے غضب پر تلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ غضب الہی میں آج کے اس سلسلے میں ہمارا عنوان، ہمارا موضوع مذاق مسخری ہی ہے، اور اس سے مراد جو عام ہم مذاق مسخری کرتے ہیں، ایک مزاح ہے اور ایک مذاق ہے۔ مذاق اور مزاح میں فرق ہے۔ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11۔ یا آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے ہنسیں، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مذاق ناپسند تھا، چنانچہ سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے کسی کی نقل اتاری تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، بخدا یعنی خدا کی قسم، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور مجھے اس کے سبب کثیر دنیا مل جائے۔ یہاں وہ لوگ غور کریں کہ جو لطیفے سنا کر پیسے لیتے ہیں۔ یہ شادی بیاہ ہوتے ہیں تو ایسے لوگ وہاں آتے ہیں جن کا کاروبار ہوتا ہے، وہ آ کر اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، لوگ خوشی سے ان کو پیسے دیتے ہیں۔ ان کو پیسے دینے والے بھی غور کریں،
کہ کہیں یہ گناہ پر مدد تو نہیں ہو رہی، بجائے اس کے کہ ان کو ہم نیکی کی دعوت دیں کہ بھئی آپ اچھے بھلے ہو، جاؤ کمائی کرو اور اچھا رزق کما کر کھاؤ حلال طریقے سے، یہ کہنے کی بجائے، نیکی کی دعوت دینے کی بجائے، ان کو سمجھانے کی بجائے، ان کو اصلاح کے مدنی پھول دینے کی بجائے ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی طرف غور کریں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کسی کی نقل اتاری تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اصلاح کی اور اس چیز کو ناپسند فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں، بھلے اس کے سبب مجھے کثیر دنیا مل جائے۔ دنیا تو عارضی چیز ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ظلم کا انجام میں اس کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی کی غربت یا حسب نسب یا جسمانی عیب پر ہنسنا گناہ ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو برے القاب سے پکارنا بھی گناہ ہے۔ کسی کو کتا، گدھا، سور وغیرہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کسی میں عیب موجود ہو تب بھی اسے اس عیب کے ساتھ نہیں پکار سکتے۔ مثلا اے اندھے، ابے او کانے، او لمبے، ارے ٹھگنے، یہ نہیں کہہ سکتے، اجازت نہیں ہے اس کی۔ ہاں، پہچان کروانے کے لیے نابینا وغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ مثلا کسی کا پتہ پوچھا کہ بھئی وہ فلاں کے گھر جانا، کہ کون؟ وہ نہیں، وہ لمبے کا جو لمبا سا قد ہے ان کا، وہ جن کی یہاں زخم ہے، وہ جن کی ایک آنکھ ہے، اس طرح نشانی کے طور پر اگر ذکر کیا تو یہ گناہ نہیں ہے۔ لوگوں پر ہنسنے، برے القاب سے پکارنے اور مذاق اڑانے والوں کو قرآن پاک نے فاسق کا فتویٰ دیا، اور جو توبہ نہ کرے اسے ظالم قرار دیا۔ لوگوں کا مذاق اڑانے والوں، کان کھول کر سن لو، جب کسی کے مسلمان کا مذاق اڑانے کو جی چاہے تو خدا را اس روایت پر غور فرما لیا کیجیے جس میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والوں میں سے ایک بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ دکھ درد میں مبتلا آئے گا، جب دروازے کے پاس پہنچے گا تو جنت کا وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، اس سے بلایا جائے گا آ جاؤ آ جاؤ۔ جب وہ تکلیف اور غم کی حالت میں آئے گا، دروازے کے پاس پہنچے گا تو وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آ جاؤ، لیکن وہ مایوس ہونے کے سبب نہیں آئے گا۔ انہیں سے پتا کہ اب بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کو کسی ایسے گناہ پر عار دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو وہ اس میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں مرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں ان باتوں کو، ان حدیثوں کو نقل کرتے ہیں اور پھر نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں جو بیان ہوئیں ان میں دوسرے کو حقیر جاننا، اس پر ہنسنا، اسے ہلکا اور کمتر سمجھنا پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالی کے اس فرمان میں اسی پر تنبیہ کی گئی ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، یعنی کسی کو چھوٹا سمجھتے ہوئے حقیر نہ جانو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ تو اب جو لوگ آج مذاق کرتے ہیں، یہ حدیث ان کو ڈراتی نہیں؟ آ جاؤ، جب آئے گا تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مان جائیے، لطیفوں سے جان چھڑا لیجئے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ خوش طبع ہونا برائی نہیں ہے، خشک طبیعت تو اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔
لوگ تو بیدار ہو ہی جائیں گے، لیکن کس نے کہا کہ خوش طبعی بے حیائی کا نام ہے؟ خوش طبع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وقار، اپنی عزت، اپنے مرتبے، اپنے سٹیٹس، اپنے منصب کو بھول جائے۔ یہ کس نے کہا؟ ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سمجھاتے ہیں، میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آئیے سنیے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم جانتے وہ جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ نیکی کی دعوت کی فضیلت صفحہ نمبر 286 پر امیر اہل سنت شیخ طریقت اللہ تبارک و تعالی کے فرمان علی شان کو نقل کرتے ہیں، پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 81 تا 82۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے، کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی مذکورہ آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہے کتنی ہی دراز مدت کے لیے ہو، مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابل تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا فانی یعنی فنا ہونے والی ہے، اور آخرت دائم یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے اور باقی ہے۔ فرماتے ہیں آخرت کا رونا دنیا میں ہنسنے اور خبیث عمل یعنی گناہ کرنے کا بدلہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے ہنس ہنس کر گناہ کرنے والے نادانوں، اس سے قبل کہ موت تمہاری غفلت بھری ہنسی کا خاتمہ کر دے، سچی توبہ کر لو۔ خود کو ڈرانے، سنجیدہ بنانے اور جہنم میں روتے ہوئے جانے سے خود کو بچانے کے لیے اس روایت پر غور کرو، جس میں سرور عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگو رویا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ جہنم میں جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی کہ ان میں اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جیتے جی اپنے گناہوں کے ڈر، رب تعالی کے خوف، اس کی رحمت کے شوق، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جتنا ہو سکے رو لو۔ ایسے رونے کا انجام انشاءاللہ عز و جل خوشی و شادمانی ہے۔ اے رونے کو عجیب سمجھنے والوں، اے روتے ہوں کو دیکھ کر بدگمانی کا شکار ہو جانے والوں، اے کسی کو خوف خدا عشق مصطفیٰ سے روتے دیکھ کر اس کے بارے میں یہ گمان کرنے والوں، یہ تاثر قائم کر لینے والوں کہ یہ تو ڈھونگ رچا رہا ہے، یہ ڈرامہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے، تم بھی اس کی طرح رونا کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی کے ڈر کے باعث جو آنکھیں ڈب ڈبائیں گی یعنی آنسوؤں سے بھر جائیں گی، اس چہرے پر قیامت کے دن سیاہی اور ذلت نہیں چڑھے گی، اور اگر
ان ڈبڈبانے والی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آنسو آنکھوں میں بھر آئے، آنکھیں بھر آئیں، آنسو بہے نہیں. اگر آنکھیں بھر آئیں تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس چہرے پر قیامت کے دن سیاہی اور ذلت نہیں چڑھے گی. اور اگر ان ڈبڈبانے والی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی آگ کے کئی سمندر بجھا دے گا. اور جس قوم میں سے کوئی شخص خوف خدا سے روتا ہے اس قوم پر رحم کیا جاتا ہے. اللہ والوں کے آنسوؤں پر زبان تان دراز مت کرو. یہ غور کرو، سوچو اس بات کو کہ میری بے باکیوں، میری بے حیائیوں، میری لاپرواہیوں اور میری ہرزہ سرائیوں کے باوجود اگر یہ امن نظر آتا ہے تو ممکن ہے یہ اس اللہ والے کے آنسوؤں کی برکت سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جب روتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جھولی بھرتا ہے اور ان کی برکت سے ہمیں امن مل جاتا ہے. آنسو بہانا کیسا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے. حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خوف خدا عز و جل سے آنسو بہانا مجھے اپنے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روئے اور اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائے تو آگ اس رونے والے کو نہیں چھوئے گی. بزرگوں کا رونے کا انداز کیسا تھا؟ حضرت سیدنا محمد بن منقدر علیہ رحمت اللہ القادر جب روتے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو مل لیتے اور فرماتے، مجھے معلوم ہے کہ آگ اس جگہ کو نہیں چھوئے گی جہاں خوف خدا سے نکلنے والے آنسو لگے ہوں گے. چلیں زہ نصیب جب آنسو آ جائیں تو ان کو ہاتھوں پہ مل لیجئے، چہرے پہ مل لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فرمان علی شان کو سنیے. فرمایا، جب تم میں سے کسی کو خوف خدا سے رونا آئے تو وہ آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر بہہ جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. مرحبا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بہنے والے آنسو بے شک نہیں پوچھنے چاہیے، مگر دوسروں کی موجودگی میں روتے ہوئے یہ غور کر لینا ضروری ہے کہ نہ پوچھنے سے مقصود کیا ہے. کہیں یہ تو نہیں کہ لوگ میرے آنسو دیکھ لیں تاکہ مجھ سے متاثر ہو جائیں کہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا عاشق رسول ہے، بڑا خوف خدا والا ہے. تو یہ خدا نہ خواستہ ریاکاری ہو گئی. تو اب آنسو نہ پوچھنے کی فضیلت تو ختم ہو گئی، الٹا جہنم کی حقداری میں ہو جائے گی. لہذا اپنی نیت پہ غور کر لیجیے. کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رونا، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے رونا ہے. اور آ جائیے اس طرف کہ بیجا ہنسی چھوڑ دیجئے. جو زیادہ ہنستا ہے حدیث پاک میں ہے اس کا دل مردہ کر دیا جاتا ہے. اور یہ ہنسی کی عادت بد ہمیں مسجد میں بھی ہنساتی ہے بسا اوقات. اور فرمایا جو مسجد میں ہنسے گا اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا. یہ کی کرتے رہنا، یہ ہنستے رہنا اچھا نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آپ نے سنی، فرمایا میں پسند نہیں کرتا، مجھے نقالی کرنا مذاق کرنا پسند نہیں ہے، بھلے دنیا کی بہت ساری دولت مجھے مل جائے. تو اپنے آپ کو سنجیدہ کیجئے. جی ہاں، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو ہنساتا ہے، ان کو ہنسانے کے لیے بات کرتا ہے،
لیکن وہ اسے آسمان کے زمین سے فاصلے سے بھی زیادہ فاصلے تک دور جہنم میں لے جائے گی. یعنی یہ ممکن ہے کہ وہ کسی کو ہنسانے کے لیے بات کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہو کہ جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلہ، اس سے بھی زیادہ گہرائی میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سنجیدہ تھے، مذاق مسخری کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. ایک بار خاندان بنو امیہ کے چند لوگ جمع ہوئے اور ان کے سامنے ظرافت آمیز گفتگو شروع کر دی تو فرمایا کیا تم لوگ اسی لیے جمع ہوئے ہو؟ اپنی محفلوں میں قرآن مجید کے متعلق گفتگو کرو، ورنہ کم از کم شریفانہ باتیں تو ضرور ہونی چاہیے. اور ایک جگہ فرمایا آپس میں ہنسی مذاق سے بچو کیونکہ یہ دل میں کینہ اور کھوٹ پیدا کرتا ہے. وہ نوجوان غور کریں جو ہنسی مذاق کے ذریعے پھر گندی گندی باتوں تک پہنچ جاتے ہیں. کسی کی شادی ہو رہی ہے تو اس سے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. وہ اسلامی بہنیں بھی غور کریں کہ جو ایسے موقعوں پر اخلاق سے گری گفتگو کرتی ہیں. اور اگر کوئی بڑی عمر کے ہمارے بزرگ سن رہے ہیں تو وہ بھی غور کریں کہ وہ اگر مذاق کرتے ہیں تو یہ تو اور بھی برا ہے کہ اب تو اگلا وقت قریب آ گیا، اگلا وقت قریب آ گیا. مطلب موت کسی وقت بھی قریب ہے، لیکن بوڑھے کے بارے میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کبھی بھی چلا جائے گا. وہ بھی غور کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں بھری زندگی سے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی جان چھڑائے. گناہ اچھے نہیں ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. دعوت اسلامی ہمیں صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہی ہے. مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی چینل دیکھیے، امیر اہل سنت کی تصانیف کا مطالعہ کیجیے، قرآن پاک پڑھیے، اس کی تفسیر کنز الایمان شریف سے پڑھیے، صراط الجنان شریف سے پڑھیے، دینی کتب علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی ان کا مطالعہ کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اچھائی کی طرف لائیں گی، برائی سے بچائیں گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے قہار ہے غضب پر کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر. بچا لو آ کر شفیع